بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 جولائی ہے، اتوار کا دن ہے۔ جو ڈرامے بازی چل رہی ہے سب کو نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے اب وہ الٹے پڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے کیس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور کیس بنانے والے شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیس بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب نئے کیسز بھی بنائے جا رہے ہیں اور ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پہلے کیسز کا ہوا، کیونکہ یہ ان سے بھی زیادہ کمزور کیسز ہیں۔ اور یہ جو نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کی باری بعد میں کیا آنی تھی، ان پر تو ابھی سے کارروائیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ایک طرف عدت کا کیس، جنہوں نے بنایا، جنہوں نے چلایا، انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی، ذلت اور رسوائی اب ان کا مقدر بن چکی ہے، معاشرے میں وہ کسی کے سامنے منہ نہیں اٹھا سکتے، کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب حال یہ ہوا ہے کہ ان کو سزا کی بات سامنے آ رہی ہے، اور پاکستان کے سب سے مشہور اور سب سے تجربہ کار، سب سے سینئر وکلاء میں شامل اعتزاز احسن صاحب، جن کا 50 سال سے زیادہ تجربہ ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خاور مانیکا کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا۔ خاور مانیکا نے جھوٹا الزام لگایا جو ثابت نہیں کر سکا۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے، حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ریاست خاور مانیکا کو 80 کوڑے مارے، اور اون چودھری کو بھی، جس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے الزامات لگائے گئے، زنا کے بارے میں کیا کہا گیا، اور وہ سب چیزیں جھوٹ ثابت ہوئیں۔ وہ تو پہلی سٹیج پہ ہی فارغ ہو گیا تھا وہ الزام، اور اس کے بعد جناب یہ کہ جی یہ انہوں نے دھوکے سے شادی کی ہے۔ وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ یہ انگریزوں کے دور کا ایک قانون ہے، دھوکے سے شادی کرنا۔ اس طرح کے کوئی مرد ہے کسی عورت کو دھوکا دیتا ہے کہ اس نے کہا تو کہ میں شادی کر رہا ہوں، لیکن بس اس نے جعلی طرح سے شادی کی، کسی وجہ سے کو دھوکا دینے کے لیے، یا اس کی فرض کیجیے کوئی دولت وغیرہ تھی وہ ہتھیانے کے لیے، کچھ بھی مقصد تھا۔ تو اس میں تو جناب کچھ ایسا ہے ہی نہیں، الزام ہی نہیں، میاں بیوی نے کوئی اس پر الزام نہیں لگایا۔ سابق خاوند جو ہے، جو کہ مان جاتا ہے کہ جی اگلے ہی دن جس دن نکاح ہوا عمران خان اور بشریٰ بی بی کا، اس سے اگلے دن ہی خاور مانیکا کو پتہ لگ گیا۔ تو ان کا کیس یہ تھا کہ جی وہ رجوع کے لیے ان کو وقت نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے عدت میں نکاح کر لیا، تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ جی رجوع کے لیے وقت نہیں ملا۔ تو 6 سال آپ خاموش رہے، 6-7 سال آپ خاموش رہے، اس کے بعد آپ سامنے آپ نے مقدمہ کیا۔ تو اتنا جھوٹ، اتنا فریب، اتنا ڈرامہ، اتنی 2 نمبری۔ اب اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 80 کوڑوں کی ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے۔ جو یہ اپنا ملازم بھی گواہ لے کر آئے، جو کہتا ہے جی میں جب جاتا تھا یہ چیز ہو رہی ہوتی تھی، پھر میں خاور مانیکا کو بتاتا تھا۔ اچھا، وہ بھی ان میں بھی غیرت نہیں تھی کہ وہ جی کچھ طرح کا کرتے، اور وہ سب چیزیں ان کو رپورٹ ہو رہی تھیں اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ یعنی کیسے کیسے الزامات لگائے گئے، پھر خواتین کے ایام کے حوالے سے کس طرح بات کی گئی۔ آخر میں خاور مانیکا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی وہ ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے جو 2018 کا دیکھے کہ جی بشریٰ بی بی کے حوالے سے ان پہ بایولوجیکل معاملات کا، یعنی اتنا انسان گر سکتا ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن دیکھیں کیا کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ صرف کیا کہ یہ بغض ہے، نفرت ہے، یہ جی عمران خان کے خلاف جانا ہے، اس کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے، اس کے خلاف جانا ہے، تو کسی بھی حد تک گر جانا ہے۔ اور نئی حدیں پار کی گئی ہیں، نئی حدیں پار کی گئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی یہاں انتقام کی سیاست ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ عالم اسلام کی تاریخ میں اس طرح کی آپ کو انتقامی سیاست کبھی نہیں ملی ہوگی جو یہ سب کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب نیب نے جو نئے کام شروع کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بڑا سوچ سمجھ کر انہوں نے پہلے کیسز بنائے تھے، وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے۔ نیب کے اپنے قوانین ہیں کہ ایک ہی معاملے پر آپ کئی کیسز نہیں لا سکتے۔ قانون کا بنیادی اصول بھی یہ ہے کہ ایک شخص پر آپ ایک الزام میں، یہ نہیں کہ بھئی ایک الزام لگا وہ ختم ہو گیا، دوبارہ اس پر کہیں کہ جی اس نے یہ سائیکل چوری کی تھی، جی اچھا وہ الزام لگایا، پھر دوبارہ الزام لگا دے جی اس نے اس سائیکل کا پہیہ چوری کیا تھا، پھر الزام لگا دے اس نے جی پیڈل چوری کیا تھا۔ پہلے وہ سائیکل والا الزام فارغ ہو گیا، اب نئے سرے سے جی ٹائر تھا جی اس میں، اس کا تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو آپ کیسز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر کبھی اس سائیکل کی بریک کا کہیں گے، کبھی اس کی ٹیوب کا کہیں گے، کبھی اس کی تار کا کہیں گے۔ یہ ہو رہا ہے نیب کیس میں، اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہو رہا ہے۔ وہ ایک ہی توشہ خانہ کیس کو دوبارہ جناب اب یہ ہے اب وہ ہے، اور یہ قیمت کم لگائی گئی تحفوں کی۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ قیمت اگر کم لگائی گئی، اگر کم لگائی گئی، اور یہ نہیں ہے الزام کہ جی عمران خان نے کچھ چھپایا، وہ دکھا بھی دیا، اس کی رقم بھی ادا کر دی، سارے قانونی پروسیس کو انہوں نے فالو کیا، نہیں ہے، رقم کی جو ہے نا کم لگوائی، اس کی قیمت کم تو عمران خان نے خود لگوائی۔ وہ تو سرکاری محکمہ ہے پورا، جو تحائف جو ملتے ہیں دیگر ممالک سے ان کے اسیسمنٹ وہ کرتے ہیں، تو ان کو پکڑیں جنہوں نے اسیسمنٹ غلط کی، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا اگر یہ الزام بھی ہے، بس نئے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اب جو نئے کیس ہے اس میں جب ان کو پیش کیا گیا، ان کے 6 دن کا جناب ریمانڈ دے دیا گیا،
اس پہ عمران خان نے کہا جی جب تک میڈیا نہیں آتا میں یہاں سے چلا جاؤں گا عدالت میں. عدالت یہ بھی جیل میں لگی ہے, اور پھر وہ آنے دیا گیا میڈیا کو اس کے بعد. اور عمران خان نے جج سے مکالمہ کیا, نیب والے روبوٹ ہیں, ان کو تنخواہ دے کر جو مرضی کام کروا لیں, جو مرضی ان سے کام کروا لیں. لیکن اب جناب خیبر پختونخوا حکومت وہ بھی ان ایکشن آ گئی ہے, اور اس نے بڑا قدم اٹھانے کا کہہ دیا ہے خیبر پختونخوا حکومت, اور انہوں نے نیب کے خلاف, نیب چیئرمین کے خلاف مقدمے کا کہہ دیا ہے. یہ قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں, تو حکومت اب مقدمہ کرے گی, خیبر پختونخوا حکومت, اور سرکاری سطح پر مقدمہ چلے گا نیب چیئرمین اور نیب یہ پروسیکیوٹر, یہ جو سارے جعلی کیسز بنا رہے ہیں ان کے خلاف. اب اندازہ لگائیے, تو اب یہ بہت خوفناک ٹکر ہونے والی ہے, یہ میں آپ سے عرض کر دوں. اچھا, ایک تو یہ کہ جناب عمران خان نے جب میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا, اس پر جب اعتراض کیا آج, تو عمران خان کے اعتراض پر عدالت نے میڈیا نمائندگان کو جیل کے اندر بلانے کا حکم دیا, پھر وہ سماعت پھر آگے بڑھتی ہے. اس کے علاوہ جو 6 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے, 20 جولائی کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. احتساب عدالت کے جج محمد علی بڑائچ نے جسمانی ریمانڈ منظور کیا, سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. اب یہ 20 سے 22 کا بھی کہا جا رہا ہے, تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے تاکہ مختلف ڈیٹس ہوں تو تحریک انصاف کے وکلاء اور ان کے رہنما عمران خان سے مل سکیں, کیونکہ ویسے تو ملنے نہیں دیا جاتا. تو کم از کم یہ ہے کہ جب جیل کے اندر یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے, عدالتیں لگ رہی ہیں, ساری عدالتیں وہیں, ریمانڈ بھی وہیں, پولیس بھی وہیں پر گرفتار کر لیتی ہے. اب گرفتاری کا سنیے کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان کی روبکار, جب ان کو رہائی مل گئی دت کیس میں, بری ہو گئی, تو ان کی روبکار ہوتی ہے کہ جی وہ عدالت سے آپ لیتے ہیں کہ دیکھیں عدالت سے رہائی ہوگی, آپ نے جیل حکام کو جا کر دکھانا ہے وہ ڈاکومنٹ, اور پھر وہ جیل حکام پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ملزم کو یا مجرم کو رہا کرنا ہے. اب جب یہ وکلاء پہنچے, بڑی تعداد میں تھے, تو ان سے کہا گیا جی ہم بشرا بی بی کو لا رہے ہیں. ان کو لایا بھی گیا, باہر جب لایا گیا تو گیٹ ایک نمبر 5 ہے, وہاں پر جب وکلاء موجود تھے تو دکھایا گیا آپ وہاں پر پہنچے, گیٹ نمبر 5 پر, وہاں پر ہم لے کر آ رہے ہیں. لیکن چالاکی اور دھوکے سے وکلاء کو, ایک وکیل کو قابو کر لیا پولیس نے, اور وہیں سے پھر بشرا بی بی کو لے گئے. تو یہ ڈرامہ وہاں پر کھیلا گیا ہے. تو اوپر سے احکامات ہوتے ہیں, جس طرح صنم جاوید کے بارے میں ہیں, آپ نے دیکھا ہے, اوپر سے احکامات ہیں, وہ ٹوٹ نہیں رہی وہ لڑکی. اور جس طرح اب ایف آئی اے نے اس کو حراست میں لیا ہے, ایف آئی اے حکومت نے تو ایف آئی اے کا کام یہ کیا ہوا ہے, صحافیوں کو پکڑ لو, کوئی ٹویٹ کر دے, کچھ کر دے, اس کو پکڑ لو, اس کو گرفتار کر لو. اب صنم جاوید نے جس طرح وکٹری کا نشان بنایا ہے, مسکرا رہی ہے, ہر طرف پولیس ہے, اس کے باوجود وہ دیکھیں اس کا حوصلہ اور ہمت, اور کوئی کیس نہیں ہے. وہ جناب یہ جی اس نے کوئی ٹویٹ کر دی, فلاں کر دی تھی, اکسا دیا تھا, یہ ان کو اب 1 سال, وہ بیچاری پہلے جیل میں ہے, اب یاد آ رہا ہے. 1 سال جیل میں رہ کے تو نہیں کر سکتی, اس سے پہلے نئے کیسز اسی چیز میں. تو یہ بھی اب چیز نظر آ رہی, لیکن لوگ اس کو سراہ رہے ہیں کہ اس کی ہمت جواب نہیں دے رہی. اور مریم نواز صاحبہ سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, ان سے زیادہ وہ مقبول ہوتی جا رہی ہے. تو اب ان کو یہ خوف ہے کہ ایک لڑکی, اس کا اتنا قد کاٹ ہو گیا ہے, ہم نے اربوں روپیہ لگایا اپنی پبلسٹی پر اور اتنا کچھ کیا, اتنے سالوں سے ہم سیاست میں, یہ لڑکی 1 سال میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو یہ تو مریم کے مقابلے پر آ رہی ہے, یہ کل کو پنجاب اسمبلی میں آ جائے گی, لوگ اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو کیا کریں, اگلا کیس کیسے بنائیں؟ خود ہی کیس بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی مقبول ہو رہے ہیں, وہ جی مظلومیت ان کو مل گئی, ان کو ووٹ مل گئے. لیکن ڈیسپریشن اتنی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ نہیں, وہ اپنی جگہ ہے تو ہم نے کون سا عوام سے ووٹ لے کر آنا ہے, یا پہلے کون سا آئے ہیں, تو جس طرح سے ہم ڈیل کر کے 2 نمبری کر کے جعلی فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں تبھی آ جائیں گے, ان کو ضرور رکھو. لیکن چاہت یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ماریں, ان کا جینا حرام کر دیں, لیکن وہ نعرے بھی ہمارے لگائیں. تو اب یہ بھی نہیں ان کو مل سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صنم جاوید کے کیس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جائیے ٹرمپ کے معاملے پر, چونکہ لوگ اس کا کمپیریزن عمران خان سے کر رہے ہیں. صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جو سابق امریکی صدر بھی ہیں, ان پر قاتلانہ حملہ ہوا. 20 سالہ لڑکا تھا جس نے حملہ کیا, اس کو وہیں پر ہلاک کر دیا گیا. ان کے جو سیکورٹی فورس تھی انہوں نے, سیکرٹ سروس والوں نے, اور ٹرمپ کے کان پر یا کان سے لگ کر گولی گئی. اب یہاں نون لیگ والے وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈرامہ ہے, کیونکہ انہوں نے عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کو بھی کہا تھا. لیکن وہاں کیا ٹرمپ بھی کہے گا جی جس پہ میں ایف آئی آر کروانا چاہتا تھا اس پر ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ وہاں بھی یہی معاملات ہوں گے. وہاں بھی ان کے جو دوسری طرف ہے حکومت, وہ اسی طرح سے کیس کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے گی, وہی کچھ ہوگا. اور ان کے جو جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کو بڑا وکیل کر کے دینا, اس کے لیے جناب یہ وہ کوئی پتہ نہیں لگے گا اس کو پستول کس نے لا کر دی, اس کے پاس یہاں اس کیس میں بندوق کس کے پاس آئی, کیا موٹیو تھا, اس کو کس کو جانتا تھا, پیچھے کیا کچھ تھا, اس کو اس کو دبا دیا جائے گا. کہ امریکہ میں بھی یہ ہوگا. تو یہ موازنہ لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا اور وہاں امریکہ میں چیزوں کو کس طرح لیا جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں
کہ یہ موازنہ کہاں تک آگے چلتا ہے، کیونکہ امریکہ میں اتنا آسان نہیں ہے، پاکستان میں حالات اور ہیں، یہاں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، لیکن امریکہ میں ٹھیک ہے کہ بہت سے ادارے ٹرمپ کو نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن یہ کام وہاں پر اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ چاہے اداروں میں بیٹھے لوگ نہ چاہیں ٹرمپ کو لانا اور اس کو وہ دبا دیں اور اس کیس کو کر دیں۔ یہ فرق ہے یہ ایسے ممالک میں جو ترقی کر جاتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئی رول آف لا نہیں ہوتا، جہاں آپ اس قسم کے کیسز بناتے ہیں، عدت جیسے، سائفر جیسے، دیگر جو ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود آپ نئے کیسز بناتے ہیں اور نیب سے لوگوں کو پڑھواتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہیں گے وہاں تو کسی بھی وقت جو بھی حکومت ہوگی اس کے انٹرسٹ کے ان کو لگا ہم ساتھ نہیں ہیں تو مقدمے بناتے جائیں گے۔ پھر اسی لیے یہ بیانی بنایا جاتا ہے جی نیب کے ہوتے نہیں چل سکتا ملک، نیب کے ہوتے نہیں چل سکتا، کہ جی ہم کسی کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ لائیں وہ نہیں لاتے۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا معاملہ نہیں چل سکتا، نیب سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لے گا، اور اب آپ حکومت میں تو نیب کو اس لیے ختم نہیں کر رہے کہ آپ نے اس سے اپنا مقصد نکلوانا ہے۔ تو اداروں کو آپ تباہ کرتے ہیں جب آپ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ پولیس کو تباہ کرتے ہیں، آپ ایف آئی اے کو تباہ کرتے ہیں، آپ اینٹی کرپشن کو تباہ کرتے ہیں، سارے اداروں کو جب آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے، یہ حکومت مل جائے اور اپنے جتنے بھی کھانچے ہیں وہ دبا دیے جائیں، وہاں پر اداروں کی تباہی ہوتی ہے۔ اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں جن پر ریاست کھڑی ہوتی ہے تو وہ ملک اور ریاست کمزور ہو جاتی ہے، اس پر لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اپنے لوگ اعتبار نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا کا اعتبار کرے گی، وہ کہیں گے جی ان کا تو نظام ہی اتنا فضول ہے جس کو جب چاہیں جہاں موڑ دیں۔ عمران خان کی عبوری ضمانتوں کے حوالے سے جو ان کی عبوری ضمانتیں خارج کی گئی تھیں وہ اقدام بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ 3 مقدمات کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا میں نے جس طرح عرض کیا کہ حکومت کی طرف سے توشانہ کیس پر اہم فیصلہ لیتے ہوئے قانونی کارروائی کی راہ اختیار کرنے جا رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت، اور چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر اور معاون ٹیم کے خلاف معاون خصوصی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا بریگیڈیئر مصدق عباسی قانونی کارروائی کریں گے۔ اس ضمن میں مصدق عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عدت کیس کی طرح توشخانہ کیس بھی بوگس ہے، ایک ہی طرح کے کیسز کو الگ الگ چلا کر عمران خان کو جیل میں قید رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کام وزیر اعظم کا عملہ اور سرکاری اہلکار کرتے ہیں ان کے لیے سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر اور معاون ٹیم کے خلاف حد تک عزت کی کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اب آگے کے کیسز آپ دیکھیں گے جس طرح سے عرض کیا تھا کہ وہ مزید کمزور کیس ثابت ہوں گے، اور یہ پچھلے جو کیس تھے جو اپنی طرف سے بڑا سوچ کر بڑی پلاننگ کر کے بنائے گئے تھے اور ان کو جتنا ہو سکا کھینچنے کی کوشش کی گئی، پہلے جلدی سزا دے کر اور اس کے بعد اپیل میں، وہ نہیں ٹھہر سکے، تو یہ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اللہ حافظ۔